تم مختار؟ سلمان فارسی کے خندق کے معجزے کی توقع. تم اپنے نبی کے نواسے کے برابر میں ایک سلمان بن سکتے تھے. آج کا عرب پیغمبر اکرم کے زمانے کی عرب سے فرق رکھتا ہے مختار. اچھا تو پھر بےہودہ باتوں سے پتھر پر کیل مت ٹھوکو. آج کے عرب کے لیے ابو عبید ثقفی کا نام اور شہرت کوئی معنی نہیں رکھتی. اس سے بڑھ کر شہرت صاحب ذوالفقار اور در خیبر کو اکھاڑنے والے امام کی ہے. اس گروہ نے اپنے نبی کے چچا زاد بھائی اور داماد پر رحم نہیں کیا. شامی سودے نے عراقیوں کے دین اور عقل کو زائل کر دیا ہے. کیان کوفی آج اتنا گر چکا ہے کہ جسے خرید کر رسوا کر دیا جائے. مجھ جیسوں کی آواز سے ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگے گی. جاؤ کیان جاؤ. میں فائدہ اٹھانے والا کسان رہوں پر نسبت ایک نقصان اٹھانے والے سپاہی کے. مختار کیان ہم نے اس بارے میں کافی سخنوری کر لی اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. ہماری دوستی اپنی جگہ, ہمارا راستہ اپنی جگہ. مختار ایک دشمن جفاکار دوست بے وفا سے بہتر ہے. دشمن کا تیر جسم پر پڑتا ہے مگر دوست کا تیر جان پر. علی کے بیٹے کی تنہائی سینہ کے زخم سے زیادہ کاری ہے مختار. میں نے سوچا تھا کہ دوستی کی لاج رکھتے ہوئے تم میری بات مان جاؤ گے اور ہم دونوں اپنے امام کی غربت کا مرہم ہو جائیں گے. افسوس افسوس. بھائیو کہاں ہے مصطفیٰ کے ٹوٹے ہوئے دانت؟ کہاں ہے مرتضیٰ کا شکستہ سر؟ کہاں ہے خیر النساء کا شکستہ پہلو؟ گریہ کرو, غریبہ چاک کرو, خون آنکھوں سے برساؤ. کتنے داغ سید اولاد آدم نے اٹھائے. فریاد یا محمد, ہوش کرو بھائیو, ہوش کرو. امام کی جراحت اور تنہائی کو کوئی نوحہ و گریہ مرہم نہیں لگا سکتا. وہ تمام لوگ جو امام کے ہم رکاب تھے اور پھر باری باری چلے گئے اور معاویہ کے سنہرے سکوں کے اسیر ہو گئے, وہ بھی خود کو علی کا شیعہ کہلواتے تھے. وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان سے جنگ کی درخواست کرتے رہے, جب شام کے درہم و دیناروں کی کھنکھناہٹ سنی تو وہی لوگ ان کے خیمے پر اپنی تلواریں لیے ٹوٹ پڑے اور غارت کر دیا. ان بے غیرتوں نے یہاں تک کہ ان کے جانماز اور بچھونے اور دستار پر بھی رحم نہ کیا. اس مخار اور سونا پوجنے والی جماعت کی مثال قوم بنی اسرائیل اور سامری کے بچڑے کی سی ہے. یہ لوگ حدیث نبوی کے مصداق ہیں کہ فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. جو جفا امام مجتبی پر ہوئی وہ روز حشر تک لعنت و عذاب کا باعث رہے گی. یہ بدنامی اور بے وفائی بھی کافی نہ تھی کہ کل رات صحابات مدائن میں ایک خارجی